تو جو نماز کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم نابالغ لڑکی کی جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ یعنی وہ لڑکی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی، بچی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی جنازے کی نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو آدمی دل کے اندر نیت کر لے کہ میں اللہ کے لیے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اس میت کی مغفرت کے لیے اور اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک پڑھیں گے۔ اگر آپ کے وجل ثناؤک یاد نہیں ہے تو آپ جو ثنا نماز میں پڑھی جاتی ہے وہی پڑھ لیں، یہی کافی ہو جائے گی۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ تو جو نماز کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے، جنازے کی نماز کے اندر وہی والا پڑھا جائے۔ تو وہ کیسے پڑھا جائے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ دعا، چونکہ آپ نابالغ لڑکی کی جنازے کی نماز سیکھ رہے ہیں تو آپ کو دعا یہ پڑھنی ہے، اللہم اجعلھا لنا فرۃ واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعۃ۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد پھر آپ اور امام صاحب سلام پھیر دیں گے۔ ان کے اندر بس دو تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو جب آپ نیت باندھیں تو اس طریقے سے باندھیں۔ بہت سے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ تو بہت پہلے سے ہمیں پتہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ بہت ساری باتیں نمازوں کا آدمی کو بہت پہلے سے رہتا ہے، لیکن نماز کے اندر دھیان نہ رہنے کی وجہ سے بہت سارے آدمیوں کے ہاتھ ایسے رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دھیان سے پڑھیں۔ دوسری بات یہ، اس بات کا بھی دھیان رکھیں، بہت سے آدمی اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسے کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، تو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ جنازے کی نماز کے اندر جب تکبیر کہی جائے تو آپ آہستہ سے ایسے کہیں اللہ اکبر، آپ ایسے نہ کہیں، یہ کرنا بری بات ہے۔ اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں۔ بہت سے آدمی ایسا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سلام سے پہلے ہاتھوں کا چھوڑنا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔